ایک اچھی خبر آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کے احتجاج پر جو درج مقدمات تھے ان میں کئی کارکنان گرفتار ہوئے. تو اسلام آباد کی ٹیریٹری میں بھی کوئی 75 کے قریب کارکنان کا نمبر آیا کہ وہ گرفتار ہیں, ان کے کیسز ٹرائل وغیرہ چل رہے ہیں. تو آج ان میں سے 56 ورکرز کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے 5-5 ہزار مچلکے کے عوض ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے, اور اب میرا خیال ہے ان کی رہائی جلد ممکن ہو پائے گی, جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کافی اطمینان کی بات ہے کہ اتنے عرصے سے کوئی 3 مہینے کا ٹائم تو ہو گیا, نومبر گیا, دسمبر, جنوری, فیبرری بھی گزر گیا, اب مارچ میں آ کے ان کو رہائی کا پروانہ مل رہا ہے. تو ابھی بھی رہا ہوئے نہیں ہے, صرف رہا کرنے کا حکم دیا ہے, وہ روبکار جاری ہوگی اینڈ سو آن, یہ سارا سلسلہ چلے گا. لیکن جو تشویشناک بات ہے اس معاملے میں, جس نے عمران خان کو بھی پریشان کیا ہے, وہ یہ کہ ان کارکنان کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ سپیڈی ٹرائل چل رہا ہے. تو اس معاملے میں عمران خان نے شعیب شاہین کو اور علی بخاری, جو دونوں اسلام آباد کے نمائندے ہیں, مطلب یہاں سے ان کو ووٹ ملا, ٹکٹ ملا, ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی, اور دونوں وکلا بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں دونوں. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس معاملے پر لائحہ عمل بنائیں اور یہ جو سپیڈی ایک طرح سے ٹرائل ہو رہا ہے اس کو رکوایا جا سکے. یہ نہ ہو کہ آج ضمانت ہوئی ہے کل کو ان کو سزائیں سنا دی جائیں. تو اس معاملے میں پی ٹی آئی کے لائرز کو کوئی حکمت عملی اپنانا ہوگی. آپ کو یاد ہوگا جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات جاری تھے تب بھی ان کارکنان کی رہائی کا مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا, اور عمران خان فوکسڈ تھے اس ایشو پہ کہ کارکنان کو رہا کرایا جائے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے بھی اس بارے میں کچھ سوچ بچار کیا تھا کہ اگر کارکنان رہا کرنے پڑتے ہیں تو کتنا نمبر ہو سکتا ہے. کوئی تقریباً اوور آل کوئی 500 کے قریب ایسے قیدی تھے جن کی فہرستیں منگوائی گئی تھیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو رہا کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بہرحال معاملہ ادھر ہی رک گیا, آگے نہیں بڑھا. پھر جب چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی ممبران کی, تو اس میں بھی یہی معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو کارکنان سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی بہت طویل ہو چکی ہے, مطلب ان کو جیلوں میں بہت عرصے سے ڈالا گیا, ان کو رہا کیا جائے, اور خاص طور پہ یاسمین راشد وغیرہ. بلکہ آج میں نے دیکھا یاسمین راشد صاحبہ نے ایک تحفہ دیا اپنے وکیل کو, اور یہ ان کے وکیل نے بلکہ پوسٹ بھی کیا سوشل میڈیا پہ. آپ ذرا تصویر دیکھیے, یہ انہوں نے غالباً جیل سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, کوئی رمضان کی آمد کا کوئی پیغام دیا ہے واٹ ایور. مجھے لگتا ہے انہوں نے کلیئر نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, لیکن یہ بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے انہیں یہ تحفہ ملا. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں اتنے ٹائم سے, بیچارے اور کیا کریں وہاں پر, پتہ نہیں کیسے وقت گزرتا ہوگا, کس مشکل میں ہوں گے, اتنے مہینے ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس سے بہتر ٹائم کوئی نہیں ہے, ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے. دوسری جانب اس ساری مہم کے لیے جو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن گرینڈ الائنس چل رہا ہے ان دنوں, اس میں اب بہت سارے لوگ یہ بتانا شروع ہوئے ہیں کہ مولانا ایک ایسا کارڈ ہے, وہ جس طرف چلا گیا اس طرف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہے گا. اگر وہ حکومت کے سائڈ پہ رہے اور اپوزیشن جماعتوں کو انہوں نے بس کوئی لارا ہی لگائی رکھا, تو پھر اپوزیشن کی دال اتنی جلدی نہیں گلنے والی. اور کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ اتنی آسانی سے اپوزیشن کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالیں گے, حکومت کے ساتھ رہیں گے. اور کچھ 1-2 خبریں مارکیٹ میں ایسی بھی دیکھ رہا ہوں کہ مولانا کو کچھ تحفظات ہیں. یہ پی ٹی آئی کے وفد نے جو چیف جسٹس سے ملاقات کی, وہ ملاقات تو تھی کہ اپوزیشن کے لوگوں کے لیے, لیکن اس میں مولانا نہیں تھے. مولانا خود کو کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کر رہا ہوں, اور وہ بیٹھتے بھی اپوزیشن بینچز پہ ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی جماعت سے مشاورت شاید ہوئی ہو, مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں, پوچھ کے بتاؤں گا. لیکن کوئی مولانا کی جماعت میں سے جاتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن کوئی نہیں گیا. تو کہیں پہ یہ خبریں میں سن رہا ہوں کہ مولانا کو اس بارے میں تحفظات ہیں, لیکن اگر ہیں تو پھر کھل کے کرنے چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو کاؤنٹر کر دینا چاہیے, ان خبروں کو فوری طور پہ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ مولانا کا وزن جو ہے وہ کس پلڑے کی طرف جاتا ہے, اسی کے اوپر سارا سیاسی منظرنامہ آنے والا بیس کرے گا.